الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے کے اندر انبیاء علیہم السلام آتے اور اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے۔ جو حالات، جو آزمائش، جو امتحانات ان کے اوپر آتے وہ ان کے اوپر صبر کرتے۔ انہی انبیاء علیہم السلام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام بھی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلیل کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اور نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف ارشادات فرمائے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ ہر آزمائش کے اندر ہر مرتبہ وہ کامیاب ہو گئے۔ کوئی آزمائش، کوئی امتحان ایسا رہا ہی نہیں کہ جس کے اندر نعوذ باللہ وہ ناکام ہو گئے ہوں۔ ہر آزمائش میں کامیاب، ہر امتحان میں کامیاب۔ آزمائشیں کیسی کہ جس گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں اس گھر کے اندر صرف بتوں کی عبادت نہیں بلکہ بتوں کو بنایا جاتا ہے۔ بت بنتے ہیں، وہاں سے فروخت ہوتے ہیں، وہاں سے بکتے ہیں۔ جب یہ سارا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گھر میں بت بنتے ہیں تو بت بنانے والوں سے معلوم کیا، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرا ابا جان، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، جو سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، نفع نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ میرا ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرا ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو آ کر نہیں پکڑ لے، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنے والد کو، اپنے باپ کو، اور وہ اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں کی عبادت کرنے سے روکنا چاہتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آیا اپنی اس دعوت سے، اپنی اس کوشش سے، اپنی اس محنت سے، اپنے اس کام سے، تو پھر میں تجھے ضرور ضرور سنسار کر دوں گا۔ یہ حالات ہیں گھر کے۔ ان حالات سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر، تو لوگوں کو بھی اسی کے اندر پاتے ہیں کہ لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ
غیر اللہ کی عبادت میں ہیں، اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، میلے لگ رہے ہیں، ان کے اندر عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اپنی قوم سے بھی کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بادشاہ وقت کو دیکھتے ہیں تو وہ تو خدائی کا ہی دعویٰ کرنے والا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں خود خدا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑ رہا ہے، اس کو ملک دیا گیا ہے، کس بات کے اندر جھگڑ رہا ہے کہ میں ہوں اللہ، میں ہوں مالک۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ جو قصوروار ہیں ان کو چھوڑ دیا، جو سزا کے مستحق تھے ان کو چھوڑ دیا، اور جو سزا کے مستحق نہیں تو ان کو سزائیں دے دی، ان کو مار ڈالا۔ میں بھی کرتا ہوں یہ کام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات کی، کہا میرا اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ہکا بکا رہ گیا۔ قوم نہیں مان رہی، گھر والے نہیں مان رہے، بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا ارادہ کیا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ایک عمارت بنا اس کے ذریعے سے اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ آگ جلائی جا رہی ہے، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں 40 دن تک، اور اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ جو زندگی کے دن آگ کے اندر بہتر گزرے کہ ویسے کبھی نہیں گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے، حکم ہوا کہ یہاں سے آپ دوسری زمین کی طرف چلے جائیں، دوسرے علاقے میں چلے جائیں، دارالکفر سے دارالایمان میں چلے جائیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین۔ یہاں عراق سے نکل کر چلے ہیں، مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے ہیں، اور ملک شام اس کے علاقے سے ہوتے ہوئے کہ مصر کے علاقے سے ہوتے ہوئے پھر بیت اللہ پہنچے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس سفر کے اندر آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی ساتھ ہیں حضرت سارہ۔ جب مصر کے اندر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بادشاہ ایسا تھا کہ جب دیکھتا کہ کسی آدمی کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ منہ کالا کرتا اور اس شخص کو قتل کروا دیتا جو اس کا شوہر ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے ماننے والے یا تو ہے یا میں ہوں۔ اپنی بیوی سے کہا، بادشاہ کے سامنے میں یہ کہوں گا یہ میری بہن ہے، کیونکہ ہر مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، اس نسبت سے میں یہ کہوں گا یہ میری بہن ہے۔ کہ اس صورت میں کیا ہوتا کہ پھر وہ مرد کو قتل نہیں کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کے لوگ حضرت سارہ کو پکڑ کر لیا بادشاہ کے سامنے۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ نے اللہ کے سامنے دعا کری، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی، تیرے نبی پر ایمان لائی، میں نے ساری زندگی اپنی حفاظت کری، اللہ تو اس سے حفاظت فرما۔ فرمایا ہاتھ جیسے ہی بڑھایا شل ہو گیا ہاتھ، اور زمین پر گر کے تڑپنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم نے جو بد دعا میرے لیے کی ہے، میرے لیے واپس دعا کر دو، میں صحیح ہو جاؤں، پھر نہیں کروں گا۔ دعا کر دی، دعا اس لیے کر دی کہ صحیح ہو جائے، کیونکہ بادشاہ کے جو کارندے تھے وہ کہتے کہ اسی نے مارا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر دل میں برا خیال آیا، پھر ویسے ہی کرنا چاہا، پھر واپس بد دعا کی، اور پھر وہی حال زمین میں تڑپ رہا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اپنے لوگوں سے کہا یہ انسان ہے یا انسان کے علاوہ کوئی میرے پاس سے لے جاؤ اس کو۔ حضرت سارہ آ گئی، لیکن متاثر ہو گیا بادشاہ کہ آخر کون ہے یہ عورت؟
کہ جو اپنے ہونٹوں کو ہلا رہی ہے، تو یہ معاملہ. تو اپنی بیٹی تھی، بعض مفسرین نے بیٹی لکھا ہے، بعض نے باندی لکھا ہے، حضرت ہاجرہ. تو خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی، ان کو خدمت کے لیے لے جاؤ، جاؤ یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے مصر سے ملک شام کی طرف. بیوی سارہ ہیں، خادمہ ہیں حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. ملک شام کے اندر رہے، جب بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت سارہ کی عمر ہو گئی 50-55 سال کی عمر ہو گئی. تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ سے نکاح کرا دیا کہ یہ تو میری خادمہ، لیکن میں آپ سے نکاح کرانا چاہتی ہوں. یہ نکاح ہو گیا. تو حضرت ہاجرہ سے ایک اولاد ہوئی جنہیں اسماعیل کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ کہہ رہے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بردبار اولاد عطا فرمائیں گے. اسی دوران حکم ہو جاتا ہے کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو لے کر بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آؤ، ایسی وادی کے اندر جہاں درخت بھی نہیں اگتے ہیں. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. حضرت سارہ یہاں ملک شام کے اندر ہیں. حضرت ابراہیم کو حکم ہو رہا ہے بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آؤ. لے کر چلے، اللہ کا حکم ہے، نبی ہیں، تینوں چل رہے ہیں. بچہ ساتھ میں ہے، بیوی ہے، حضرت ابراہیم ہے. اور کہاں پہنچ گئے؟ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں بیت اللہ موجود ہے آج، جس کو کہا قرآن نے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، کہ وہ جگہ جہاں پر درخت بھی اگتا نہیں ہے، کہ کلومیٹر دیکھیں تو کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا. ایسے جنگل بیابان کے اندر تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ایک پانی کا مشکیزہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر آئے ہیں یہاں پر اور چھوڑ کر واپس جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگی. ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ جنگل ہے، بیابان ہے، یہاں انسان نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی درخت نہیں، صرف ایک درخت ہے، اور تم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میری نہیں، بچے کی سوچے. ایک عمر کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بچہ عطا فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں اپنی بیوی ہاجرہ سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے. تو حضرت ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر جاؤ ابراہیم، یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ کر ملک شام کی طرف، حکم ہوا تھا کہ اس جگہ کو آباد کرنا ہے، تو اس لیے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. پانی ہے، چند کھجوریں ہیں، کھجوریں کھا لیتی ہیں، کام چل جاتا ہے، پانی پی لیتی ہیں، اللہ سینے میں دودھ کو اتار دیتے ہیں، بچے کا کام چل جاتا ہے. لیکن یہ چند کھجوریں کتنے دن؟ جب یہ کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ بچہ تو رو رہا ہے، بلک رہا ہے. بچے کا بلکنا اور رونا دیکھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، کہ کریں تو کیا کریں؟ تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کے اندر اور قافلوں کی تلاش کے اندر، کہ شاید کہ کوئی قافلہ دکھ جائے، کہیں سے کوئی آتا ہوا نظر آ جائے. تو آپ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں میلین اخضرین ایک جگہ ہے، وہاں دوڑتی ہیں. کیونکہ یہ جگہ نیچے کے علاقے میں تھی، نیچی تھی، اور صفا پہاڑی اونچائی پہ تھی، مروہ اونچائی پہ، وہاں سے بچہ دکھتا تھا، اس لیے وہاں دوڑتی نہیں تھی. کھڑے ہو کر دعا کرتی ہیں اللہ سے، بچے کو بھی دیکھتی رہتی، اور نیچے کے علاقے میں بچہ نہیں دکھتا تو دوڑتی تھی. اللہ کہتے ہیں قرآن میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. اور یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ رب العزت کو. آپ دیکھیں حاجی کو اور آپ دیکھیں عمرہ کرنے والے کو، جب وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے تو وہ ہری پٹی کے اوپر دوڑنا شروع کر دیتا ہے میلین اخضرین کے درمیان. کیوں دوڑ رہا ہے؟ اور پھر مروہ پر
وہاں بھی دعا کر رہی ہیں، یہاں بھی دعا کر رہی ہیں، 7 چکر ایسے لگائے۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا سے شروع کیا، مروہ پر گئی، آج بھی یہی حکم ہے۔ حاجی حج کرے گا اور جب صفا کی سعی کرے گا، صفا مروہ کی، تو صفا سے شروع کرنا جہاں سے اللہ نے شروع کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور مروہ پہ پورا کرنا، 7 چکر ایسے ہی پورے کرنا جیسے حاجرہ نے پورے کیے۔ حضرت جبریل آ گئے، ایک ایڑ ماری، وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت حاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ پانی نکل رہا ہے، جاری ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو حضرت حاجرہ مٹی کی منڈیر لگا کر روک رہی ہیں، کہہ رہی ہیں زمزم زمزم زمزم، رک جا رک جا رک جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ نے روک دیا، اگر حاجرہ نہیں روکتی تو ساری دنیا میں نہریں جاری ہو جاتی اس پانی کی، یہاں سے ساری دنیا میں پہنچتا، اس چشمہ ایسا جاری ہوتا کہ سب جگہ، کہ حاجرہ نے روک دیا، منڈیر لگا دی، زمزم 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 یعنی رک جا رک جا۔ ایسا بابرکت پانی کہ جو غذا کا بھی کام کرتا ہے اور پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ پوچھو حاجیوں سے، جب طواف کر کے آب زمزم پیتے ہیں تو ساری تھکن دور، غذا کا بھی کام کرتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے۔ تو بس یہ پانی دے دیا اللہ نے، اب یہ غذا کا بھی کام کر رہا ہے اور پیاس کو بھی بجھا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، اور حکم بھی خواب میں ہوا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس، اور حکم کیا ہوتا ہے؟ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک رات دیکھا، پھر دوسری رات دیکھا، پھر تیسری رات یہی خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، بچہ ابھی 13 سال کی عمر کا ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب بچہ ہوشیار ہو گیا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، تو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بنیّ انی اریٰ، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تریٰ، میرے بیٹے مجھے بتا تیری کیا رائے ہے، سوچ سمجھ کے رائے دینا، کیا رائے ہے۔ ڈائریکٹ حکم ہو سکتا تھا، خواب میں دکھایا کہ ابراہیم کو ہم آزما چکے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہیں، خواب کے ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ خواب دکھایا کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ خواب میں تو تعویلات ہو سکتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، یہ کرنا ہوگا، نہیں یہ کرنا ہوگا، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں خواب کو کیا کہتے ہیں۔ ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں تو بیٹے سے کہہ رہے ہیں میں تو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یا ابت افعل، بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے وہ کام آپ کر گزریے، میری تو یہی رائے ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ہاں صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یہ کہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کہ میں ہی نہیں ہوں صبر کرنے والا، مجھ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزر گئے، تاکہ دل میں تکبر نہیں آ جائے کسی چیز کا۔ انشاءاللہ من الصابرین، اللہ قرآن میں کیا لفظ کہتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، مینا کی وادی ہے، شیطان بیکھا رہا ہے، 7 کنکریاں اٹھا کر اس کو مار رہے ہیں۔ آنے والا ہے حج کا موسم، حج کا زمانہ تو چل ہی رہا ہے، حج کے ایام آنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے حاجی کو وہ جمرات کو رمی کر رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، کنکریاں مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم نے ماری تھی، شیطان بیکھا رہا تھا، ایک جگہ بیکھایا، دوبارہ بیکھایا، تبارہ بیکھایا، آج بھی 3 جمرات بنے ہوئے ہیں، وہاں حاجی یہی عمل کرتا ہے کہ ان کو کنکریاں مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ پیشانی کا حصہ ہے، زمین پر لگا ہوا ہے، اول درجے کے اندر نظر سے مل رہی ہے، اور یہاں پر چھری چلانا چاہتے ہیں، لیکن بیچ کے اندر کوئی چیز ہے، چھری چلتی نہیں ہے، نبوت کا سارا زور لگا دیا، ساری طاقت لگا دی، چھری نہیں چل رہی ہے۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ ایک کام کریں، میرے اس سر کو زمین پر ٹکا دیں اور آپ دوبارہ یہاں سے چھری چلائیں۔
آپ کی نگاہ میری نگاہ سے نہیں ملے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، کہ ایسا نہیں ہو کہ خون نکلے تو آپ کے کپڑوں پر لگ جائے۔ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آج تو آدمی اپنے گھر میں بکرا پالتا ہے سال بھر، اس کو ذبح کرتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، یہ تو چہیتا بیٹا ہے، لگتے جگر ہے۔ کون سا بیٹا ہے یہ؟ اسماعیل یہ وہ بیٹے ہیں جن سے صرف ایک نبی ہوئے ان کے پشتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو آواز آئی ہے ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا بھیجا، قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم دمبا بھیجا، جنت سے ایک دمبا بھیجا، کیوں کہا کہ اسماعیل کو نہ ذبح کریں، اسماعیل کی جگہ ان کو ذبح کریں۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے، اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات آئے گی۔